حضرات اسی طرح صحابیات کی قربانیوں کا تذکرہ کریں. دیکھیے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کرنے والی خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا رہی ہیں. سمیہ رضی اللہ عنہ رہی ہیں. ان کے خاندان کے اسلام لانے کے بعد خود سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ جب تینوں نے اسلام قبول کر لیا، پیارے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، تو عرب کے کافروں نے اس قدر اذیتیں دیں، اس قدر ستایا، خصوصاً ابو جہل اس قدر انہیں تڑپاتا اور تکلیف دیتا. پیارے نبی کا گزر مکے کے بازار سے ہوا. مکے کے بازار سے ہوا. پیارے نبی نے اپنی آنکھوں سے تکلیف دیکھی کہ کس قدر ابو جہل ان تینوں کو تڑپا رہا ہے، ستا رہا ہے، کس قدر ابو جہل انہیں پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، اور خود پیارے نبی کی خاطر اور دین اسلام کی خاطر کیسے لوگ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں. پیارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تینوں کی تکلیف، آپ سے رہا نہ گیا، آپ پھوٹ پھوٹ کر وہی رو دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی تکلیف دیکھ کر وہی رو دیے، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ تکلیف سے نجات دے سکیں، بچا سکیں، چھٹکارا دلا سکیں. پیارے نبی نے تینوں کی طرف نظر کی، تینوں کو دیکھا، اذیت برداشت کر رہے تھے، تکلیف سے تڑپ رہے تھے، لیکن بار بار دین اسلام پر استقامت کے نعرے لگا رہے تھے، کلمہ ان کی زبان پر جاری تھا. ابو جہل بار بار ایک بات کہہ رہا تھا، دیکھو کلمہ ہرگز نہ پڑھنا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، کلمہ پڑھو گی تو میں تمہیں ستاؤں گا، تکلیف دوں گا. یہ ساری اذیتیں اور منظر پیارے نبی نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، صبراً آل یاسر ان موعدکم الجنہ. اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. پیارے نبی مدد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مدد کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی طاقت نہیں. پیارے نبی نے جنت کی آرزو اور جنت کے ارمان دلا کر آپ وہاں سے گزر گئے. سیرت آپ پڑھ کر دیکھیں، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس خاتون کی استقامت، سمیہ رضی اللہ عنہ کی استقامت ایسی تھی، ابو جہل بار بار کہتا رہا، دیکھو دین کو چھوڑ دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، دین کو چھوڑ دو میں تکلیف دینے سے باز آ جاؤں گا. چلا چلا کر عرب کے اس مکے کے بازار میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کو چلا چلا کر پڑھتی رہی. آخر کار ابو جہل نے تدبیر اپنائی، کہا ایک نیزہ منگوا کر کہا کہ دیکھو ابھی بھی باز آ جاؤ ورنہ تمہیں میں اس سے تکلیف دوں گا، اس سے تمہاری جان لوں گا. تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تاریخ نگاروں نے اس شہادت کی گواہی کو پیش کیا ہے. ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، کہا 2 اونٹوں کو 2 پیروں میں باندھ دیا جائے، 2 اونٹوں کو 2 پیروں سے باندھ دیا جائے. سمیہ رضی اللہ عنہ کے ایک پیر سے ایک اونٹ باندھ دی گئی، دوسرے پیر سے دوسری اونٹ کو باندھ دیا گیا، اور ابو جہل اس کے بعد بھی دھمکی دینے لگا، دیکھو اب بھی میری بات مان جاؤ، اس اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں تکلیف دینے سے باز آ جاؤں گا. قربان جائیں اس عورت کی استقامت پر، اس صحابیہ کی استقامت پر. اس وقت بھی نعرہ تکبیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس زور سے بلند کرتی ہیں کہ ابو جہل نے حکم دیا دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگا دیا جائے، اور نیزے کو آپ کی شرمگاہ میں اس قدر مارا کہ درمیان سے چیر دیا گیا، درمیان سے 2 حصے کر دیے گئے. مگر اس عورت کی استقامت میں ذرا برابر بھی حرکت نہ آئی. انہی عورتوں کی استقامت کی وجہ سے، انہی خواتین کی استقامت کی وجہ سے آج دین اسلام بآسانی ہم تک پہنچا ہے. صحابہ اکرام نے جیسے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جیسے دین کی راہ میں قربانیاں برداشت کی، اس سے کئی زیادہ اذیتیں عورت ہونے کے باوجود، صنف نازک ہونے کے باوجود خواتین صحابیات نے بھی اذیتیں برداشت کی ہیں.